اذان سے پہلے بسم اللہ اور درود شریف پڑھنے کا حکم؟ اذان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ثواب حاصل ہوگا۔ اور یہ طریقہ کار یعنی اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جاری کیا تھا۔ ٹھیک، یعنی آج سے صدیوں پہلے یہ سلسلہ اتنے بڑے سلطان نے جاری کیا، اور اس بات کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے فضائل و کمالات میں سے لکھا گیا ہے۔ صحیح۔ تو علماء نے اس کو برقرار رکھا، کسی عالم دین نے اس پر تنبیہ نہیں کی، کسی نے اس کے خلاف کچھ نہیں کہا کہ یہ چیز کیا رائج کر دی۔ صحیح۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور آپ نے اس کو جاری کیا۔ اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں نہیں ہوتی بظاہر، لیکن ہرگز یہ بات اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ناجائز و حرام ہو جائے۔ ٹھیک۔ حضور علیہ السلام نے کہیں یہ بات نہیں ارشاد فرمائی کہ ایسا کام کہ جو شریعت مطہرہ کے بالکل مطابق ہو، اس میں کوئی اصلاً حرج نہ ہو اور وہ چیز ناجائز و حرام ہو جائے، اگرچہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہو، وہ صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، وہ تابعین کے زمانے میں نہ ہو۔ بس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ شریعت مطہرہ سے ٹکرانی نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، یعنی اگر کسی نے کوئی ایسی چیز ہمارے دین میں ایجاد کی کہ جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتی، لیس منہ، جو اس میں سے یعنی اس دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ صحیح۔ تو اگر وہ اسی کے مطابق ہے، اس اصول کے مطابق ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 6:30 بجے، صحیح۔ اگر اس وقت کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، تو اگر کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی اس وقت ہاتھ اٹھا کر تم دعا مانگ رہے ہو، اس پر قرآن و حدیث میں دلیل کا ہے کہ 6:30 بجے دعا مانگنا یہ جائز ہے، صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ یہی دلیل دے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ربکم ادعونی استجب لکم، صحیح۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو جب بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جبکہ وہاں کے ممانعت شرعی نہ ہو، تو اس صورت میں اجازت ہو جائے گی۔ کوئی استنجا خانے میں دعا نہیں مانگ سکتا، کوئی خراب جگہ پہ دعا نہیں مانگ سکتا، نماز پڑھ رہا ہے اور اس دوران ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اس کی اجازت نہیں ہوگی، خطبہ ہو رہا ہے اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مواقع ہے نا، شریعت نے وہاں سے منع کیا تو وہاں پہ دعا مانگنے سے منع کیا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جہاں شریعت مطہرہ نے دعا مانگنے سے منع نہیں کیا، وہاں پر اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اب یہ اس کے لیے باقاعدہ بتاؤ کہ قرآن کی کس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 6:30 پر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6:30 پر دعا مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی، یا کسی صحابی نے 6:30 پر دعا مانگی اور دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر؟ کسی بھی کتاب میں کوئی بھی نہیں دکھا سکے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ عقل سے پیدل بات ہے کہ یوں کہا جائے کہ آپ یہ بات دکھائیے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے قاعدے کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنے رب عز و جل سے جب مانگے مانگ سکتے ہیں، اور جہاں ہمیں مانگنے سے منع کیا گیا، جس وقت مانگنے سے منع کیا گیا اس وقت نہیں مانگیں گے۔ اسی طرح درود پاک کا معاملہ ہے۔ اب اس وقت میں اگر درود پاک پڑھوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب کوئی سوال کرنے لگے کہ بھائی 6:30 پر آپ دکھاؤ قرآن و حدیث سے کہ کہاں یہ جائز لکھا ہوا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6:30 پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی دلیل تو کوئی دے گا ہی نہیں نا۔ وہ تو یہی کہے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرما دیا کہ تم درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ یہ کچھ نہیں فرمایا کہ 6:30 بجے پڑھو، 7 بجے پڑھو، 7:30 بجے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، یا جو ہے وہ ہاتھ کھول کے پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، جمعے کے بعد پڑھو، جمعے سے پہلے پڑھو۔ اس میں کسی بات کی تخصیص نہیں کی گئی۔ تو لہذا جہاں جہاں شریعت مطہرہ رکاوٹ کھڑی کرے گی وہاں تو ہم کہیں گے کہ یہاں نہیں پڑھا جا سکتا۔ استنجا خانے میں کوئی نہیں پڑھے گا، کسی گندگی کے مقام پہ کھڑا ہوا وہاں پر نہیں پڑھے گا۔ اسی طریقے سے نماز کے دوران کھڑا ہوا قیام میں وہاں پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ خطبہ پڑھ رہا ہے امام، اس وقت پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ سننے کے لیے حاضر ہے، وہاں پہ نہیں پڑھے گا درود پاک۔ تو یہ مقام جہاں پر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں رکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ جہاں بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص درود پاک اذان سے پہلے پڑھتا ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی عین تعلیم کے مطابق ہے، اور اس بات کا مطالبہ کرنا کہ یہ دکھائیں کہ صحابہ نے کیا
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اس حوالے سے ہم عرض کر چکے کہ یہ بات طلب کرنا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے خلاف ہے کہ ایسی باتیں طلب نہیں کی جا سکتی.